السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم شیطانی اعمال پڑھ رہے ہیں، کون کون سے اعمال شیطانی ہیں جن سے بچنا ہے۔ ان میں سے ہم نے سب سے پہلا عمل پڑھا جادو۔ اس باب میں جادو کی چند اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ جادو کی حقیقت اور جادو کا حکم بیان کرنے کے بعد کہ جادو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جادو کے سبب انسان کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، دائرۂ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اس کی اقسام ذکر کر رہے ہیں کہ جادو کی یہ قسمیں ہیں تاکہ ہم آپ ان سے بچ سکیں، جادو کی قسموں کو جان کر جادو سے بچ سکیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ عوف سے، وہ حیان بن علا سے، وہ قطن بن قبیصہ سے، اور وہ اپنے والد قبیصہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، کہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ پرندے کو اڑاتے تھے اور اگر دائیں جانب گیا تو اچھا فال لیتے تھے کہ میرا کام بنے گا، بائیں جانب گیا تو برا فال لیتے تھے، مطلب جس کام کو میں کرنے سوچ رہا ہوں وہ نہیں کرنا ہے۔ آج بھی بعض لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ کام زمین پر خطوط کھینچنا، لکیریں کھینچنا، جسے علم رمل کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جاتے ہیں اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، لکیریں بناتے ہیں، زمین پر لکیریں بناتے ہیں، یا اب تو کاغذوں پر لکیریں بناتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کی تقدیر بتلاتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں اچھائی ہے کہ برائی ہے، خیر ہے کہ شر ہے۔ تو یہ کام، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی لینا، برا خیال، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، الو نے آواز نکال دیا، سفر کا مہینہ آ گیا، کسی بھی چیز کو دیکھ کر بدفالی لینا، برا خیال کرنا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں، سب جادو کی اقسام ہیں۔ عوف کہتے ہیں، حدیث کے راویوں میں سے جو عوف ہیں وہ کہتے ہیں، العیافۃ زجر الطیر والطرق الخط یخط بالارض، کہ عیافہ کہتے ہیں پرندوں کو اڑا کر فال بد لینا، پرندوں کو اڑانا اور برا فال لینا، اور الطرق سے مراد زمین پر خطوط یعنی لکیریں کھینچنا، جسے علم رمل کہا جاتا ہے۔ والجبت، اور حدیث میں جبت کا لفظ استعمال ہوا، قال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں، رنت الشیطان، جبت کیا ہے؟ رنت الشیطان، یعنی شیطانی چیخ و پکار اور آہو بکا، شیطانی چیخ و پکار اور آہو بکا، یہ جبت ہے۔ اس کی سند یعنی اس حدیث کی سند جید ہے، اور ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو مسند کے ساتھ مسند روایت کیا ہے، سند کے ساتھ۔ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جبکہ عوف رحمۃ اللہ علیہ والا قول صرف مسند احمد میں ہے۔ یعنی یہ جو نیچے اقوال ذکر کیے گئے، عیافہ عوف رضی اللہ عنہ کا، عوف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، عوف کے قول کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، اور ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو مسند روایت کیا، یعنی حسن بصری کا قول، اور نیچے جو ہے حسن بصری کا جو قول ہے وہ جو ہے مسند روایت کیا ابن حبان نے، جبکہ عوف رحمۃ اللہ علیہ کا قول صرف مسند احمد میں ہے۔ تو یہ چیزیں، یعنی ان میں جو تین باتیں بتلائی گئیں، پرندوں کو اڑانا اور اس سے فال لینا، زمین پر لکیریں بنانا اور اس سے کچھ تقدیر کی باتیں، اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے وہ طیر، بدشگونی لینا، یہ تینوں باتیں جادو میں سے ہیں۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، علم نجوم ستاروں سے کچھ پتہ لگانا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جسے علم تاثیر بھی کہا جاتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا، کیا اچھا کیا برا ہونے والا ہے، تو اس علم کو کچھ سیکھنا
جس نے کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا، اور جتنا زیادہ سیکھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کو ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علم نجوم، اس میں جو بات آئی علم نجوم جادو ہے۔ تیسری دلیل، اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا اکل الیہ، کہ جس شخص نے گرہ باندھ کر اس میں پھونک ماری، گرہ باندھنا گانٹھ مارنا جو ہوتا، کسی چیز میں گانٹھ مارتے ہیں، تو گرہ باندھ کر پھونک ماری، یقیناً اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اور جس شخص نے کوئی چیز نظر بد وغیرہ سے بچنے کی خاطر لٹکائی، اسے اسی کے سپرد کر دیا۔ کوئی چیز لٹکائی تاکہ میں نظر بد سے بچوں یا میرا بچہ نظر بد سے بچے، تو اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ تیرا بھروسہ اس پر ہے، اس دھاگے پر، اس چیز پر، تو جا اسی سے بچ تو، اب اللہ نہیں بچانے والا۔ تو اس میں گرہ لگا کر، گانٹھ باندھ کر کوئی چیز پھونکنا، گانٹھ باندھنا پھر اس میں پھونکنا، یہ جادو کی قبیل سے۔ چوتھی دلیل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا هل انبئکم ما الابہ ہی النمیمۃ القالۃ بین الناس، کیا میں تمہیں الابہ کے متعلق بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چغلی ہے۔ الابہ وہ چغلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے۔ چغلی سے فتنے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو جس سے فتنہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، وہ چغلی ہے، وہ العذہ ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ یہاں پر جادو کی اقسام میں چغلی کا ذکر کیا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے چغلی کا ذکر کیا، اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ النمام یفسد ما لا یفسد الساحر، کہ چغل خور شخص کچھ لحظے میں، فی لحظۃ، کچھ لمحوں میں جو فساد برپا کر دیتا ہے، جادوگر وہ فساد سالوں میں نہیں برپا کر پاتا۔ یعنی بعض چغلیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑا فساد برپا ہو جاتا ہے کہ جادو سے بھی ویسا فساد برپا نہ ہو۔ تو جو کام جادو سے ہوتا ہے وہی کام چغلی سے ہوتا ہے، اس وجہ سے چغلی کا ذکر جادو کے اقسام میں کیا۔ پانچویں دلیل، بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، بعض بیان میں، بعض خطاب میں، بعض گفتگو میں بھی جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ گفتگو کرتا بندہ اور اس میں جادو کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی اس گفتگو کی تاثیر میں چلا جاتا ہے، لہٰذا اس میں جادوئی بیان کو جادو میں شمار کیا گیا۔ سابقہ جو حدیثیں اور آثار گزری ان میں جو الفاظ آئے، العیافہ فال بد، یعنی فال بد یا فال نیک کی خاطر چڑیا اڑانا، والترق جادو یا کہانت کی خاطر زمین یا ریت پر خط کھینچنا، جادو یا کہانت کی خاطر مستقبل کی باتیں بتلانے کے لیے، الطیرہ کسی معلوم چیز کے ذریعے بدفالی لینے کو کہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہو یا سننے سے ہو، جگہ سے ہو یا وقت سے۔ کچھ دیکھ لیا تو بدفالی لے لیا، کچھ سن لیا تو بدفالی لے لیا، کوئی وقت آ گیا تو بدفالی لے لیا، یا کوئی جگہ تو بدفالی لے لیا کہ فلاں جگہ جو ہے یہ بدفالی والی جگہ ہے۔ رنت الشیطان یعنی شیطانی چیخو پکار اور آہو بکا، حدیث میں کہا گیا العذہ کاٹنے اور جدائی ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ العذہ کا لفظ کاٹنے اور جدائی ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جادو کے باب میں اس کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بتلانا مقصود ہے کہ پھوٹ ڈالنا ہی، جدائی پیدا کرنا ہی چغل خور اور جادوگر کا ہدف ہوتا ہے۔ چغل خور کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے اور جادوگر کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے، بلکہ چغل خور، چغلی کرنے والا جادوگر کے مقابلے میں زیادہ فساد برپا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ علم نجوم کی بات آئی اور اس کو جادو میں شمار کیا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، تو علم نجوم کی دو قسمیں، ایک قسم ہے علم تاثیر اور دوسری قسم ہے علم تسعیر۔ علم تاثیر جس سے اثر ہو، اثر انداز ہو، اور علم تسعیر جس سے کوئی چیز آسان ہو، تسعیر کے معنی آسان کرنا۔ تو پہلی قسم جو علم تاثیر ہے،
یعنی احوال فلکیہ کے ذریعے ستاروں کے حالات، احوال فلکیہ ستاروں کے حالات، افلاک جو ہیں اس کے ذریعے حوادث ارضیہ پر زمین کے حالات اور زمین کے واقعات پر استدلال کرنا کہ یہ ستارہ یہاں ہے، یہ ستارہ ایسا ہے، یہ ڈوب رہا، یہ نکل رہا، یہ تب نکلے گا تو یہ ہوگا، یہ تب ڈوبے گا تو یہ ہوگا زمین کے اوپر۔ تو زمین کے واقعات پر استدلال کرنا آسمانی ستاروں کے ذریعے، افلاک کے ذریعے۔ تو اگر علم تاثیر ہے، علم نجوم کی پہلی قسم علم تاثیر ہے اور معاملہ علم تاثیر کا ہے، تو یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی۔ شرک اصغر کب ہوگا؟ شرک اصغر اگر یہ کرنے والا، علم تاثیر کرنے والا اگر یہ عقیدہ رکھے، یہ سمجھے کہ نفع و نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہی ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن ستارے صرف سبب ہیں، کہ ستاروں کے سبب کسی کو نفع ملتا ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے، زمین میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ شرک اصغر کہ بندہ یا یہ شخص ایسا عقیدہ رکھ رہا یا اس چیز کو سبب مان رہا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ تو کسی ایسی چیز کو سبب سمجھنا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر ہوتا ہے۔ شرک اصغر کہ اصل تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کو سبب بنایا، یہ سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سبب نہیں بنایا۔ دوسرا شرک اکبر ہو سکتا ہے، علم تاثیر میں شرک اکبر کیسے؟ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے بذات خود نفع اور نقصان پر اثر انداز ہوتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے، تو ایسا سوچنا، ایسا عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے۔ یعنی اللہ کو ہٹا ہی دیا، اللہ ہے ہی نہیں، یہی نفع نقصان دے رہے ہیں، یہی نقصان پہنچا رہے، یہی نفع پہنچا رہے، تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ دوسری قسم علم تسعیر، تسعیر آسان کرنا چیز کو، تو علم تسعیر اس کے ذریعے جہات یعنی سمتوں کو، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ پچھم ہے، یہ پورب ہے، سمت جو ہوتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں جانب ہے، تو فلاں جانب فلاں طرف جب فلاں ستارہ ہوتا ہے تو یہ مشرق ہوتا ہے، فلاں ستارہ فلاں طرف ہوتا ہے تو یہ مغرب ہوتا ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، جو ان سے علم آسان جہت۔ اور اوقات کہ فلاں ستارہ نکلا تو یہ وقت ہوا، رات اتنی گزر چکی ہے، اب فلاں ستارہ ڈوبا تو رات اتنی گزر چکی ہے، یہ اوقات معلوم کرنا۔ اور جہت قبلہ کا تعین کیا جائے، قبلہ کس طرف ہے؟ آدمی صحرا میں ہے، صحرا میں ریگستان میں ہے، قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو اس چیز کا علم ہے کہ جب یہ ستارہ اس جانب رہتا ہے تو قبلہ اس جانب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ستاروں کا استعمال کرنا جسے علم تسعیر کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ پہلی صورت جائز ہے، پہلی صورت جائز ہے اگر اس کا استعمال زمان و مکان کی تعین کے لیے، زمانے کی کہ یہ وقت ہو گیا، مکان کی کہ یہ سمت ہے، مکان کی تعین کے لیے اگر ہے تو جائز ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وعلامات، ستاروں کے تعلق سے کہ اور نشانیاں ہیں، وبالنجم هم يهتدون، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، ستاروں سے بھی لوگ راہ، یہ اللہ نے کہا کہ ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، اپنے سفر کا راستہ اور بھی چیزیں متعین کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا۔ دوسری شکل صورت اس کی علم تسعیر کی واجب ہے، یہ چیز واجب ہے، کب؟ جس کے ذریعے واجب مکمل ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جس کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوگا وہ بھی واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے لیکن وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی تو وضو بھی واجب ہے، وضو کی وجوب کی تو الگ سے دلیل ہے، لیکن اس سے بھی وضو کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز مکمل نہیں ہوگی، تو ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوگا وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جیسے کوئی صحرا یا چٹیل میدان میں ہو اور نماز کے لیے جہت قبلہ کی تعین کرنا چاہتا ہو لیکن نہیں کر پا رہا سوائے یہ راستہ، یہی ایک راستہ اس کے پاس بچا ہے کہ ستاروں کا علم ہے اس کے پاس کہ کون سا ستارہ کس جانب ہو تو سمتوں کی تعین کر سکتا ہے، تو اب اس پر واجب ہو گیا کہ اس ستاروں کے ذریعے تعین کرے قبلہ کی، اس پر واجب ہو گیا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو آدمی کو قبلے کی تعین کرنی ہے، تو اب وہی ایک راستہ، تو اب وہاں پر اس حال میں اس پر واجب ہو گیا کہ قبلے کی تعین کرے۔ یا نماز کا وقت،
نماز کے وقت کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، بر وقت سمجھ لیں کوئی ذریعہ نہیں سوائے ستاروں کے ذریعے. تو ایک آدمی ماہر اس چیز میں، تو اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ حال دیکھ کر بتلائے کہ کیا وقت ہوا، عشاء کی نماز کا وقت ہے یا ہو گیا یا ابھی باقی ساری چیزیں. حدیث میں آیا البیان، البیان تام یعنی مکمل، اور مکمل فصاحت یعنی پوری بات، اور وہ بات بھی مکمل فصاحت کے ساتھ، صاف ستھری الفاظ بہترین، جو عقلوں کو مسخر کر لے، عقل پر اثر انداز ہو. بعض لوگوں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں اور اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ آدمی سننے پر مجبور ہو جاتا ہے. جیسا کہ منافقین کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ تعجبہم، ان کی باتیں ان کو تعجبو کا، ان کی باتیں آپ کو بھا جاتی ہیں، اتنی اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اور افکار بدل ڈالے، تو جب اثر انداز ہوتی ہے، بات اچھی لگتی ہے تو اثر بھی ڈالتی ہے. ظاہر سی بات ہم سن رہے تو اثر ہوگا، تو بات اثر ڈالتی ہے. اس کی قسمیں، اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو علماء سننے سے منع کرتے ہیں کہ آدمی کہتا نہیں میں تو سن رہا ہوں، لیکن باتوں کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا اثر ہوتا ہے، کتابوں کا اثر ہوتا ہے. اس کی قسمیں ہیں بیان کی، قابل ستائش، قابل تعریف بیان، اگر اس سے حق کا اثبات، حق کو ثابت کرنا اور باطل کا رد مقصود ہو تب تو قابل تعریف ہے. ایسا بیان جو لوگوں کو پسند آ گیا، لوگوں کو چھو رہا، لوگوں میں اثر ڈال رہا، اگر وہ بیان حق کو ثابت کرنے کے لیے ہے، باطل کو رد کرنے کے لیے، تب تو قابل تعریف ہے، ورنہ قابل مذمت ہے. اگر وہ بیان اس سے مقصود باطل کو ثابت کرنا ہے اور حق کا رد مقصود ہو، کہ حق کو رد کرنا مقصود ہو، اس کی بیان میں گفتگو میں جادو ہے اور وہ اپنی اس جادوئی بیان سے حق کو رد کر رہا اور باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنی کتاب سے باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا، تو ایسی تقریر و تحریر، ایسا بیان قابل مذمت، اللہ رسول کے نزدیک قابل مذمت ہے. کہتے ہیں بیان کا جادو سے کیا تعلق؟ بیان کو بھی جادو میں شمار کیا حدیث سے کہ بیان کا جادو سے کیا تعلق؟ کہتے ہیں کیونکہ باطل بیان اور جادو دونوں کا مشترکہ ہدف، باطل بیان یعنی بیان ہے، باطل ہے، اور جادو دونوں کا مشترکہ ہدف، مقصد کیا ہوتا ہے کہ باطل بیان کا بھی مقصد اور جادو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقائق کو پلٹ دینا، حقائق کو پلٹ دینا، حق کو باطل کر دینا اور باطل کو حق بنا دینا، دونوں کا مقصد یہی ہوتا. اس وجہ سے بیان کو بھی، جادوئی بیان کو جادو میں شمار کیا. مسائل: پہلا اعافہ یعنی پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، ترق یعنی علم رمل، خط زمین پر یا ریت پر لکیریں بنانا، اور تیرہ یعنی بدفالی لینا، بدشگونی لینا، سب جادو ہی کی اقسام ہیں، ان سب سے بچنا واجب ہے. دوسرا، ان تینوں کی مکمل وضاحت و تفصیل بھی سامنے آ چکی ہے. تیسرا، علم نجوم، اور علم نجوم کی پہلی قسم علم تاثیر، جادو ہی کی ایک قسم ہے. علم نجوم یعنی علم تاثیر جادو ہی کی ایک قسم ہے کہ آپ ستاروں کے ذریعے، ستاروں کے تعلق سے یہ ساری چیزیں معلوم کریں، یا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ نفع نقصان کا سبب ہیں یا یہی نفع نقصان پہنچاتے ہیں، شرک اصغر یا شرک اصغر ہو جاتا ہے. چوتھا، گرہ لگانا، گاٹھ مارنا اور پھر اس میں پھونکنا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. پانچواں، چغلی کرنا بھی جادو کی ایک شکل ہے، اس سے بھی بچنا واجب ہے کیونکہ یہ بھی جادو کی طرح لوگوں کے مابین پھوٹ ڈالنے کا کام کرتی ہے. چھٹا، بعض لوگوں کا فصیح و بلیغ کلام، بعض لوگوں کی گفتگو فصیح ہوتی ہے، بلیغ ہوتی ہے، بڑا اچھا گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، ایک انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو یہ کلام بھی بعض اوقات جادو کا اثر رکھتا ہے. انسان سننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اثر قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ فصیح و بلیغ انسان بسا اوقات لوگوں کو کسی کام پر آمادہ کر دیتا ہے یا کسی کام سے پھیر دیتا ہے. کتنی ایسی باتیں سن کر، ایسی گفتگو سن کر انسان گناہ کر بیٹھتا یا نیکی سے دور بھاگتا یا گناہ سے بچتا ہے، تو اس کو بھی جادو میں شمار کیا گیا. تو ان تمام چیزوں کے بیان کے مقصد ہے کہ جادو کی اقسام ہے اور ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا لازم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں جادو اور جادو کی تمام اقسام سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.